حقیقی عرفان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا پروگرام جس کا عنوان ہے عصمت و طہارت و انجیل، یعنی انجیل، توریت اور انجیل کی حقانیت۔ توریت اور انجیل کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ماضی میں جانا ہوگا۔ ماضی سے مراد کہ ہمیں ہزاروں سال پہلے، یعنی موسیٰ کے زمانے کی بات میں ہمیں جانا ہوگا۔ موسیٰ کون؟ وہ جو کلیم اللہ، جو خدا سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو ہزاروں سال قبل خداوند متعال نے اپنے اس خاص بندے پر، جسے توریت پہلی شریعت کتاب نازل کی یا عطا کی اسے، اس میں یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر ایک حکم دیا، اور حکم یہ تھا جس کا مضمون ہم توریت کی کتاب سے تلاوت کرتے ہیں۔ یہ توریت کی 5ویں کتاب استثنا کے 4 باب کی 2 آیت ہے کہ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ اب یہ حکم خداوند متعال صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رائج کر دیتا ہے، کیونکہ یہ شریعت کی پہلی کتاب ہے، اور اسی کتاب میں آگے چل کر خداوند متعال ایک اور یہی وصیت، انداز یہی ہے، الفاظ تھوڑے سے اس میں ہے کہ جس بات، یہ بھی استثنا کی 5ویں جو توریت کی 5ویں کتاب ہے استثنا، اس کے 12ویں باب کی 32 آیت کہ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں سے نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا۔ اس آیت میں خداوند متعال ایک دوسرے پہلو کی اشارہ کرتے ہیں کہ حکم دیا ضرور، لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ضروری ہے، کہ حکم پر عمل کرنا بھی ہے، اور اس کتاب میں سے نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ ہٹانا۔ اب ہم پھر صدیاں بیتیں، سلیمان نے روح القدس کے ذریعے سے ہو کر یہ شہادت دی۔ یہ ہم امثال کی کتاب اس کے 30ویں باب کی 5 اور 6 آیت کی تلاوت کریں گے۔ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے اور اس کی سپر ہے جس کا توکل اس پر ہے، تو اس کلام میں سے کچھ نہ بڑھانا، مبادہ ہو وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ عزیزان محترم، جناب سلمان کو خداوند متعال نے جو حکم دیا وہ بھی وہی کہ مبادہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے خدا کے حکم کے خلاف عمل کرے گا تو گویا کہ وہ خدا سے لڑائی کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، اور خدا اپنے کلام میں کبھی نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس کا کام ہے حکم دینا، اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ وہ یہی بات دوبارہ کہتا ہے کہ نہ اس میں سے کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، کیونکہ اگر کوئی کچھ بڑھاتا ہے تو اپنی مرضی سے اور کوئی گھٹاتا تو اپنی مرضی سے، تو خدا کبھی نہیں چاہتا ہے کہ کلام خدا میں کلام انسانی کی آمیزش ہو۔ عزیزم بہت توجہ کہ ہم توہمات کی دنیا میں تو نہیں گزار رہے، ہم خدا کے احکام کو سمجھنے کے بجائے کسی کے کہنے پر ہم شک و شبہات میں تو مبتلا نہیں ہو رہے۔ اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں کتاب مقدس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم خدا کے کتاب کے مقدس کا مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہو کہ ہاں خدا کے احکام کیا ہے، خدا کی شریعت کیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ بہت سارے منہیات، تعزیرات، تشبیہات خدا نے عطا کیے انسان کو، اور اس کے بعد کوئی شخص اگر خدا کی کتاب میں سے اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوئے جرأت اگر کر سکتا ہے کہ خدا کے کلام میں آمیزش کرے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کے کلام کے منحرف ہو جاتا، اس کا انحراف کرتا ہے۔ عزیزم، ہم جب دوبارہ آگے چلتے ہیں کہ جس عمدہ باتوں سے ہم اس کے نیک بندوں کی طرف
توجہ کرتے ہیں کہ خدا نے اتنے انبیاء بھیجے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، تو پھر کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اتنے نبی آئے، اتنے انبیاء آئے، اتنے رسول آئے، اور آنے کے بعد ان کا ایک ہی فلسفہ تھا، ایک ہی منطق تھا، ایک ہی بات تھی کہ خدا کو وحدہ لا شریک مانو، خدا کے حکم پر عمل کرو، اور خدا کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے پھیلاؤ، نہ کہ اس میں خدا کے کلام میں آمیزش کرو۔ اگر جو بھی کرے گا تو مکاشفہ کے آیات کے مطابق کہ خدا اس کا اجر اسے کچھ نہیں دے گا، بلکہ ابدالآباد زندگی سے اس کا نام بھی کاٹ دے گا اور اسے وہ عذاب میں مبتلا کرے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بس عزیزو، یہ تعارف تھا ہمارا۔ اب ہم آتے دیکھتے ہیں کہ ہاں خدا اپنے کلام کے ذریعہ، جس نے رسولوں کے ذریعہ ہمیں بھیجا۔ عزیزم، یہ اس دنیا کی بدقسمتی ہے کہ جیسے جگہ زمانہ گزرتا گیا اور اس آخری دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو خدا پر ہی اتہام لگا دیتے ہیں، بلکہ آپ جب غور کریں گے تو وہ جو مقدس حوارین اور رسولان مسیح تھے، جن پر خدا نے اپنا خاص فضل رحمت عطا کی تھی اور جن کو اس کتاب مقدس کا خدا نے رہبر بنایا، محافظ بنایا، ان پر یہ الزام تراشی کر کے وہ ایک گناہ اپنے پر تھوپ رہے ہیں۔ وہ گناہ اپنے پر کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ کلام مقدس میں کوئی بھی، جس طرح ہم نے آغاز میں آپ سے 3 آیاتوں کی تلاوت کر کے یہ کہا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس کتاب میں نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، اور جو گھٹائے گا تو خدا اس سے ابدی نعمتوں سے اس کا نام خارج کر دے گا، اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ایک عجیب آیت ہمیں ملتی ہے کہ وَعَلَّمَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ عزیزم، یہ سورہ آل عمران 3 پارہ ہے، اور وَعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم ہے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں ہیں، والتوراۃ والانجیل، اور تورات میں اور انجیل میں۔ تو جو قرآن اس بات میں کہہ رہا ہے کہ تورات میں اور انجیل میں ہے، تھا نہیں۔ اگر تھا کی بات ہوتی تو پھر ہم سمجھ جاتے کہ ہاں قرآن اس کی مصداق نہیں کر رہا ہے۔ لوگ جو خدا کا پیغام تھا اس سے دور ہٹتے چلے گئے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ انسان فسق و فجور میں مبتلا ہو، اور جب آپ اس کو کتاب مقدس سے روک دیں گے یا اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کریں گے جو گناہ کے مرتکب ہو، تو دن بدن کیا ہوگا کہ لوگ خدا سے دوری اختیار کر جائیں گے۔ آئیے ہم دوبارہ اسی آل عمران کی 52 نمبر آیت پہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے۔ فَلَمَّا أَحْصَىٰ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَ بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ جب کہا کہ عیسیٰ کے لیے کہ جن لوگوں نے انکار کیا تھا، اور وہ کس کا انکار کیا کہ قال، پھر انہوں نے کہا کہ من انصار الی اللہ، وہ جو انصار تھے، مدد کرنے والے تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے تھے، خدا کی طرف سے تھے۔ قال الحواری نحن انصار اللہ، تو پھر حواری نے کہا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے انصار میں سے ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور آمن باللہ، اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، واشہد، اور گواہی بھی دے بأننا مسلمون، کہ ہم نے جیسا خدا نے کہا تھا ہم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ بس عزیزو، کہ اصحاب مسیح جو کہ پاک و پاکیزہ رہے اور امانت میں سرشار رہے، محافظ رہے، تو بھلا وہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں کہ ہاں انصار اللہ تھے، اللہ کے مددگار تھے، خدا کے مددگار تھے، تو جو خدا کا مددگار ہو ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہوتا تو خدا اپنے اس قرآن میں خدا ان کی صفات نہ بیان کرتا۔ عزیزو، ہم پہلے غور کریں کہ اس کی تکوین یا تشکیل یا اس کلام مقدس کی تشریح و ترویج کیسے ہوئی، کس کے زمانے سے ہوئی، تو ہمیں بہت آگے جانا ہوگا۔ عزیزم، آپ کو اتنا تو ہے علم کہ ہاں کتاب جو ہے وہ خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ خدا آدم کو ایک نصیحت، ایک ودیت، ایک حکم دیتا ہے، اور دینے کے بعد خدا یہ کہتا ہے
اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا، اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا مرا۔ اور خداوند خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کے مانند بناؤں گا۔ عزیزو، اس لیے پرواز خیال کو بھروسہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کتاب فصل میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ کیا واقعات کروڑوں سال پہلے ہوئے تھے، تو کروڑوں سال پہلے کے واقعات کو آخر آدم کی یہ بات ہم تک کیسے پہنچی؟ کیا اس میں کسی نے ترمیم کی، تحریف کر دی؟ نہیں عزیزو، یہ ساری وحی الہی کے ذریعہ وہ جو موسیٰ کو عطا کی گئی تھی توریت، پہلی شریعت کی کتاب، اس کی پہلی کتاب کی پیدائش میں یہ سارا واقعہ درج ہے کہ خدا نے 6 دن میں، جس طرح قرآن نے کہا کہ سبع السماوات والارض، 6 دن میں خدا نے زمین آسمان خلق کیا، تو اب 6 دن میں کیا کیا خلق کیا یہ قرآن میں نہیں ہے عزیزو۔ لیکن بائبل میں یہ توریت کی پہلی کتاب پیدائش میں خدا نے ہر چیز کے بارے میں بتایا کہ پہلے دن کیا خلق کیا، دوسرے دن، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے دن۔ بس عزیزو، جیسے جیسے یعنی کروڑ سال کا درمیانی فرق جب ہم غور سے دیکھیں گے تو بشر کے درمیان اور خدا کے درمیان ایک فاصلہ آ گیا، اور اعلان و احکام میں پھر خدا نے درمیان ایک وسیلہ رکھا۔ اور اس کے لیے پھر ہم غور کریں گے تو بہت سے کتب مقدسہ کہ آیات سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ عزیزم، پہلا دور آدم سے موسیٰ تک، آئیے ہم ایک نظر پھر دوڑاتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ خدا کس طرح اپنے کلام کو، ان واقعات کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ چونکہ توریت تو موسیٰ کے زمانے میں نازل ہوئی، موسیٰ پر نازل، اس سے پہلے کے واقعات خدا نے کلام میں کس طریقے سے پہنچایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس کے بعض آیاتوں میں کچھ نتائج نکلتے ہیں، مثلا جناب حنوک جو آدم کے 7ویں پشت میں تھے اور جن کا بیان پیدائش کی کتاب کے 5ویں باب میں آیا ہے۔ اسی طرح ان کے بارے میں یہودا کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی تھے اور خدا کے ساتھ چلتے تھے، یعنی جو بھی نبی تھا وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا اور خدا کے احکام پر پیروی کرتے ہوئے اس کے حکم کو مانتا تھا۔ اب تسلسل کے ساتھ جب آپ غور کریں گے تو انہی ماضی کے واقعات کے گزرے ہوئے حالات کے تحت تسلسل سے کے لحاظ سے وہ آدم کے پوتے تھے اور ان کو جانتے تھے۔ اسی طرح حنوک کے بیٹے متوسلح تھے جو جناب نوح کے زمانے تک زندہ تھے اور جناب نوح کے دادا تھے۔ جناب نوح نے کیا کیا کہ نوح بھی سچائی اور راست بازی پر بھرپور تھے، یعنی کہ جو بھی خدا کا برگزیدہ تھا وہ راست باز ضرور تھا، سچا ضرور تھا، حق ضرور تھا۔ تو اسی طرح یہ سارے علوم ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہوتے رہے، ایک دوسرے کو منتقل ہوتے رہے، جسے علوم سینہ کہا جاتا ہے، یعنی بار بار وہ سینہ بسینہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے حالات بتاتے رہتے تھے۔ تو نوح بھی راست باز میں بھرپور تھے، انہوں نے اس کے بعد طوفان نوح تک کی خبر اپنی اولاد تک پہنچائی، اور ان کی اولاد میں جناب سام ابن نوح بھی تھے، اور یہ سام ابن نوح حضرت ابراہیم، جسے ابراہم بھی کہا جاتا ہے، ابراہم کے زمانے تک زندہ رہے اور ان کے جد اعلیٰ تھے۔ اس کے بعد سام طوفان نوح کے 500 سال تک حیات رہے، خدا نے انہیں اتنی زندگی دی تھی۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہم چل دیتے ہیں بائبل کی کتاب غلطیوں کے خط، اس کے 3 باب کی 6 اور 7 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ نیز عزیزم، اس واقعے کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوبارہ پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب کے 19 آیت کی تلاوت کرنی پڑے گی، چونکہ بات اس وقت پھر واضح ہو جائے گی کہ ہاں یہ باتیں کس طرح ہم تک آئیں۔ 18ویں باب پیدائش کی 19ویں آیت سے واضح ہے کہ اپنی نسل اور اولاد تک جناب ابراہیم نے سارے واقعہ ماضیہ کی خبر دی تھی۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا
اور یہ اس کے لیے راستہ بازی گنا گئے، پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کی اولاد ہیں۔ عزیزم، اپنی نسل تک بات کو پہنچانے کے لیے، ماضیہ حالات کے واقعات کو بتانے کے لیے خبر جو دی تھی، ان باتوں سے واضح ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے درمیان ایک اتصال مسلسل رہا ہے، رابطہ تھا، جس کی تحقیق کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم دوسرا دور کو غور کرتے ہیں، جو دوسرا دور جناب موسیٰ اور ان کے عصر کا ہے، اور وہ ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب۔ خروج بنی اسرائیل کے زمانے کے بعد کے آگے کے حوادث اور واقعات کی مسلسل ایک تجسیل کا کام کتاب مقدس میں درج ہے، بڑی باریکی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خدا نے موسیٰ کلیم اللہ کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ خروج کے 17ویں باب کی وہ آیت کیا ہے۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب لکھ دے۔ گویا کہ اب یہاں سے خدا سینہ بسینہ کے بجائے اب وہ تحریری شکل میں دینا چاہتا ہے۔ گویا وہ علوم آ گئے کہ جو اب تحریر میں لائی جا سکتی ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتاب العہد میں سے کام لیا خدا نے اور اس قوم کو کس طرح قرت فرمائی۔ ہم اس کے لیے خروج کی 14 باب کی 7ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر موسیٰ نے عہد لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اور اسی کے آگے چل کر 34ویں باب کی 28ویں آیت میں ہے کہ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ لے، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب موسیٰ کو یہ شریعت دی گئی اور ان باتوں میں وہ کتاب لکھ چکے، اور کتاب جب اتمام ہوئی، ختم ہوئی، تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لاویوں کے، اور اس کے لیے ہمیں دوبارہ استثناء میں جانا ہوگا، جو 5ویں کتاب ہے توریت کی، اور اس کے 31 باب کی 24 سے 26 آیت، 31 باب 24 سے 26ویں آیت۔ اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئی، تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خدا کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو، تاکہ وہ تیرے خلاف گواہ رہے۔ اب دیکھیں کہ گواہی کے لیے خلاف نہیں ہوتا ہے، لیکن کہا کہ اگر ان میں سے کوئی انحراف کرے گا تو خدا گواہ ہوگا۔ عزیزم، اب اس کے لیے ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم پھر تیسرا دور دیکھتے ہیں۔ یہ تیسرا دور یشوع کا ہے، اور یشوع سے ملاکی تک کا دور ہے۔ خدا نے یشوع سے کہا کہ، اور اس کے لیے یشوع کے صحیفہ اس کی 24ویں آیت کی 26ویں آیت کیا، 24ویں باب کی 26ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یشوع نے عجب انداز میں، اور خدا نے یشوع سے کہا، یشوع نے یہ باتیں شریعت کی کتاب میں لکھ دی۔ گویا کہ جب کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس کی تصدیق بھی کی جاتی تھی، اور نبی ایک دوسرے سے تصدیق ہوئی کی باتوں کو لکھتے تھے۔ اس چیز کو سمجھے کہ ہمیں سیموئیل کے پہلے سیموئیل میں جانا ہوگا، پہلا سیموئیل 10ویں باب کی 25ویں آیت میں۔ پھر سیموئیل نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا، گویا اس سے پہلے حکومت نہیں تھی۔ سیموئیل نے حکومت کی اور حکومت طرز بتایا، اور اسے کتاب میں لکھ کر خداوند کے حضور رکھ دیا۔ عزیزاً، اور سردار کاہن جو لوگ ہوتے تھے خلقیات نے، اس میں ایک شخص تھا صافن منشی۔ پھر غور کریں کہ سردار کاہن خلقیہ کو ایک کتاب ملی، اور وہ کتاب دینے والے صافن منشی تھے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا۔ جب بادشاہ نے توریت کی کتاب باتیں سنی تو اس سے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اور یہ حکم دیا ہے کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے باروں میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہوہ کے طرف خداوند سے دریافت کرو۔ یہ باتیں ہم دوسرا سلاطین اس کے 22ویں باب کی 8 سے 13 آیت میں ہم پڑھ چکے۔ خداوند کی کتاب کو پڑھو، ڈھونڈو اور پڑھو، یسعیاہ نبی کا صحیفہ 34 باب کی 6 آیت۔
اب پھر آئیے ہم یرمیہ نبی کے 36 باب کی 1 سے 2 آیت کی تلاوت کرتے ہیں. کتاب کا ایک تومار کہتے ہیں جو خطوط لکھ کر کے اور رول کر کے یعنی گول کر کے اسے رکھے جاتے تھے. اے یرمیہ لے اور وہ سب کلام جو میں نے بنی اسرائیل اور یہودا اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا ہے اس دن سے لے کر اور جب سے تجھ سے کلام کرنے لگا یعنی شاہ یوسیاہ کے آج کے دن تک اس کو میں لکھ. یرمیہ نے اس کو لکھا اپنے 36ویں باب کی 1 اور 2 آیت میں. پھر ہم دانیل نبی کے صحیفہ میں دیکھتے ہیں 19ویں باب کی 2 آیت. اور دارا ابن خسرس سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خدا کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا، اور وہ نازل ہو کر یروشلم کی بربادی تک 70 برس پورے گزرے ہیں. عزیزم 7واں مہینہ، اس کے لیے پھر ہم گفتگو کریں گے آپ سے، لیکن ابھی گفتگو ہماری اختتام نہیں ہوئی ہے. ابھی تو ہم اس دور میں ہیں جہاں یہ آغاز ہو رہا ہے. تو اب سوچیں کہ جن لوگوں نے چیزیں لکھی ہوں گی کس طرح خدا کے کلام پہ انحراف کیا ہوگا. اور جو کوئی بھی کام کرے گا اتہام لگائے گا، الزام لگائے گا کہ خدا کے کلام میں آمیزش کر دی گئی، اصل میں اپنے پر گناہ کا بوجھ لاد رہے ہیں. عزیزم یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا خدا کے اس کلام سے جو ہم عصمت توریت و انجیل کی حقانیت پیش کر رہے تھے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلا پروگرام جب ہم آپ دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ کو سے ملیں گے، تو ہم آپ کو اس کی اور حقانیت سے واضح کریں گے کہ ہاں کیسے کیسے ہم تک یہ چیزیں پہنچی اور خدا کا کلام سچا ہے. اس کے لیے ہم آپ سے قرآن کی بھی کچھ آیت پیش کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ.